السلام علیکم۔ دیکھیں ناظرین، آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے اور ہر مصیبت پریشانی سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیں اگلا جو موضوع ہمارے بچوں نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے کہ کھانسی پر بہت سے کمنٹس آئے ہیں کہ کھانسی کے بارے میں وضاحت کی جائے۔ دیکھو، کھانسی کے مریض جو آج تک ہمارے سامنے آئے ہیں وہ 3 طرح کے مریض ہم نے دیکھے۔ ایک کھانسی ہوتی ہے اعصابی کھانسی، پہلے اس پر بات کر لی جائے۔ یہ طری سردی ہوتی ہے، کالی کھانسی بھی اسی میں آتی ہے، یعنی اتھو رات کو اتھو سا زیادہ آ جاتا ہے اور یہ کھانستے کھانستے الٹی آ جاتی ہے، آنکھیں بھی سفید ہوتی ہیں، زبان بھی سفید ہوتی ہے، کثرت سے پیشاب آتا ہے، زیادہ آتا ہے۔ بچوں کی اکثر یہ کھانسی ہوتی ہے۔ تو اس میں کیا کیا جائے؟ ایک تو اس میں ایک خوراک کا علاج کالی کھانسی کا، کالی مرچ آپ ڈالیں توے پر، اوپر پیالی جو ہے اس طرح الٹی رکھ دیں تو مرچیں جل جائیں گی، آگ جلائیں تو مرچیں جل جائیں گی۔ اس میں شہد ملا کر کالے چنے سے بھی تھوڑا کم گولی بنا لیں یا مجون سا اس کا بنا کر بچے کو ایک خوراک دے دیں۔ 5-6 سال کے بچے کو اتنی خوراک کافی ہے، چنے سے بھی کم۔ وہ جلی ہوئی مرچ میں شہد ملا کر آپ اس کا مجون سا بنا لیں تو وہ اس کو مجون چٹا دیں، انشاءاللہ 1-2 خوراکوں سے ہی یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ویسے اس میں جو ہماری مونگ پھلی اس کے لیے بچوں کے لیے بہت ہے، بھنا ہوا گوشت اور اچار اعلیٰ درجے کی اس میں اپنی خوراک ہے۔ اور اس میں اگر آملہ، کالی ہرڑ اور اپنا دار چینی، یہ 3 چیزیں، آملہ، کالی ہریڑ اور دار چینی، یہ تینوں چیزیں برابر، اس میں کاکڑا سنگھی بھی ملائیں آپ، کاکڑا سنگھی برابر وزن ملا کے اس کو باریک کر کے شہد سے اس کو مجون کریں۔ یہ بھی آدھی چمچ چائے والی، بچوں کو یا بڑوں کو دینی ہے تو چمچی پوری بھر کے دے دیں، تو یہ اعصابی کھانسی کا بہترین حل ہے۔ اس میں خوراک نمبر 2 اور 3 کر دیں۔ تو دوسری کھانسی جو ہے وہ گدی کھانسی ہے، گرمی والی کھانسی۔ اس میں زبان بھی بالکل لال سرخ بندے کی ہوتی ہے، پیشاب بھی بہت زیادہ درد ہوتا ہے، دراصل وہ سوزش ہوتی ہے، نالیوں کی سوزش۔ اس کے لیے ہمارا انتہائی مجرب نسخہ ہلدی، ملٹھی، سونف، برگ بانسا، گوند کیکر، یہ ساری چیزیں برابر وزن لے کر چھوٹا چائے والا چمچ صبح دوپہر شام دینے سے 2-4 خوراکوں سے ہی یہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہفتہ 2 ہفتے یہ کھلا دیں آپ، خوراک اس میں اعصابی کر دیں، 6 نمبر 1 نمبر خوراک دے دیں تو انشاءاللہ یہ گدی کھانسی آپ دوڑتی ہوئی دیکھیں گے، یہ چلی جائے گی۔ تیسری کھانسی ہوتی ہے عضلاتی کھانسی، بہت زیادہ جماؤ ہوتا ہے اس میں، کھانسی کے ساتھ کھانسی خشک ہوتی ہے اور جمی ہوئی بلغم غلیظ آتی ہے، سبز رنگ کی، کبھی کبھی خارج ہوتی ہے۔ گرمی والی کھانسی میں یاد رکھیں صبح کے وقت بلغم آتی ہے، آسانی سے خارج ہو جاتی ہے۔ اعصابی کھانسی میں سفید بلغم ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، تو کچی بلغم ہوتی ہے۔ تو اس میں عضلاتی کھانسی میں جمی ہوئی غلیظ بلغم ہوتی ہے، تو اس کا علاج آپ اس طرح کریں، برگ بانسا لے لیں، گل بنفشہ لے لیں، سونف لے لیں، ملٹھی لے لیں، آپ تما لے لیں، رائی، سرخ رائی لے لیں، استخدوس لے لیں، بس فائج لے لیں۔ یہ ساری چیزیں برابر وزن لے کر چھوٹا چائے والا چمچ بھر کے صبح دوپہر شام دے دیں، بلغم پتلی ہو کر خارج بھی ہو جائے گی، کھانسی کو بھی اعلیٰ درجے کا ریلیف ملے گا۔ اس طرح اس میں خوراک نمبر 4 اور 5 کر دیں۔ انڈا جو ہے نا، یہ انڈا میٹھا کر کے اس کو دیں اس عضلاتی کھانسی میں۔ وہ بوتل وغیرہ، اس کو پیپسی وغیرہ، کھٹی لسی، دہی، اچار بالکل بند کر دیں۔ یعنی یہ خوراک کا بھی خیال کریں۔ جب وہ اعصابی کھانسی کے لیے آپ نے دینا ہے، دوائی دینی ہے تو 2 نمبر 3 خوراک کر دیں۔ جب گدی کھانسی کے لیے دینا ہے تو 6 نمبر 1 کر دیں۔ عضلاتی کھانسی کی خوراک 4 اور 5 کر دیں۔ اس طرح انشاءاللہ علاج کر کے کریں تو انشاءاللہ یہ آپ کھانسی کا علاج میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تمام ہمارے حکماء کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس طرح طریقے کے ساتھ آپ کھانسی کا علاج کریں، دیکھ کے طبیعت کے مطابق علاج کریں گے تو اللہ آپ کو کامیابیاں بھی دے گا، اللہ حکمت کو بھی بلند کرے گا اور آپ کی عزت میں بھی اللہ اضافہ کرے گا، کیونکہ یہ وہ علم ہے جو نبیوں کے ذریعے اللہ پاک نے انسانوں تک پہنچایا۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جس کو حکمت عطا کر دی گئی، خیر کثیر عطا کر دی گئی، یعنی جس خیر کو اللہ خیر کہے
وہ کیسی خیر ہے؟ بہت بڑی خیر ہے یہ تو یہ مسلمان کی خصوصاً وراثت ہے۔ حدیث پاک کی روشنی میں بھی جس جگہ سے یعنی یہ ہمیں ملے، یہ ہماری ہی ورثہ ہے، ہماری وراثت ہے، اس کو وصول کیا جائے، اس کو یعنی لیا جائے اور پھیلایا جائے۔ پھیلانے کے لیے اگر آپ اس کو سبسکرائب کریں گے ہمارے اس کو اپنا چینل کو، تو آپ انشاءاللہ آگے بھی اس کو پہنچائیں گے۔ اگر آگے آپ نے پہنچایا، ایک بھی آپ کی کوشش سے بندے کو فائدہ ہو گیا تو آپ کی بخشش کے لیے انشاءاللہ کافی ہے۔ وہ وقت آنے والا ہے کہ آخرت اصل ہے، جب قبر میں بندہ جائے گا تو جو بندہ لوگوں کے کام آئے گا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ میں سب سے بندہ اچھا وہ ہے جو لوگوں کے کام آئے۔ تو بندہ یعنی کام آنے کی کوشش کرے۔ غمی خوشی ہوتی ہے، محلوں میں غمی خوشی ہوتی ہے، تو اپنے آپ کو پیش کیا جائے کہ میرے لیے کوئی خدمت ہو تو آپ بتائیں۔ وہ ہم تو دعا مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی اس میں غمی خوشی میں شامل ہو جائیں، وہاں ان کے لیے دعا کریں۔ کوئی ان کی خوشی ہے تو اس میں آپ شریک ہو جائیں، نہیں بھی اس نے آپ کو بلایا بھی میرے لیے کوئی خدمت ہے تو میں آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں، تو تھوڑا اس کی ہیلپ کر دیں، تو انشاءاللہ اللہ کے لیے یہ کام کریں تو آپ کی عزت اور عظمت میں اللہ اضافہ کرے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔